بدگمانی انسان کو آسمان سے لا کر زمین پر پھینک دیتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو اس کے متعلق ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک مالدار آدمی مسجد میں بیٹھا تھا اور قریب ہی ایک غریب شخص یعنی ایک سائل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ، آج میں اس طرح کا کھانا اور حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے یہ دعا سن لی اور بدگمانی کرتے ہوئے کہا، اگر یہ مجھے کہتا تو میں اسے کھلا دیتا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ سائل اپنی دعا مکمل کرنے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں سو گیا۔ اچانک ایک شخص کھانوں سے بھرا ہوا تھال اٹھائے وہاں آیا، اس سائل کو جگایا اور کھانا پیش کر دیا۔ سائل نے جتنا کھانا تھا کھایا اور پھر اس شخص کو کھانا واپس کر دیا۔ جب وہ شخص واپس جانے لگا تو مالدار شخص نے اس سے پوچھا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں۔ تو مالدار شخص نے کہا کہ اس شخص نے جس طرح کے کھانے کی فرمائش اللہ تعالیٰ سے کی تھی، تم اسی طرح کا کھانا لے کر آئے ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت اصرار کرنے پر اس شخص نے بتایا، میری بیوی اور بیٹی کافی عرصے سے اس طرح کے کھانے کی طلبگار تھیں اور میں اپنی محتاجی کی وجہ سے ان کو کھانا نہیں کھلا سکتا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آج مجھے میری مزدوری کا صلہ 1 مسکال یعنی 2 ماشے سونا دیا ہے، اور میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ایسا کھانا تیار کرنے کو کہا تاکہ ان کی خواہش کو پورا کر سکوں۔ اچانک مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک سائل مجھ سے ایسا کھانا مانگ رہا ہے اور مسجد میں موجود ہے، اسی لیے میں یہ کھانا لے کر مسجد میں ان کے پاس آیا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ مالدار شخص نے اس شخص سے کھانے کی قیمت پوچھی تو اس نے بتایا 1 مسکال یعنی 2 ماشے سونا۔ مالدار تاجر نے اسے 2 مسکال یعنی 4 ماشے سونا کی آفر کی کہ اسے نیکی میں سے 1 قیراط دے دے، اور وہ شخص نہ مانا۔ تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا دی، لیکن اس شخص نے اس کی ایک نہ سنی اور اس سے بولا، اگر تم چاہتے تو مجھ سے پہلے یہ نیکی حاصل کر سکتے تھے، لیکن تمہاری بدگمانی نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا، اور یہی تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کی پابندی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ That was